اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انی قریب، میں قریب بھی ہوں اور میں جواب دیتا ہوں. لیکن بعض اوقات ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے گویا ہماری دعائیں سنی نہیں جا رہی یا شاید کہیں ضائع ہو رہی ہیں. ایسا ہرگز نہیں. حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا کی قبولیت کے 3 طریقے. ایک تو یہ کہ بندہ جو کچھ مانگتا ہے اس کو بعین ہی وہ چیز مل جاتی. ہم صرف اس طریقے کو سمجھتے ہیں کہ یہ قبولیت ہو گئی. حالانکہ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بندہ جو چیز مانگ رہا ہے وہ تو نہیں اس کو ملتی، لیکن اس کے بدلے میں اس کی کوئی مصیبت ٹال دی جاتی. یعنی ایک طرف انسان ایک چیز چاہ رہا ہے اور دوسری طرف ایک بلا اتر رہی ہے، تو انسان جب دعا کرتا ہے کسی خاص چیز کی تو وہ چیز تو اس کو نہیں مل رہی، لیکن اس دعا کی برکت سے وہ بلا چلی گئی واپس. اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ انسان کو نہ تو وہ ملتا ہے جو وہ مانگ رہا ہے اور نہ مصیبت ٹلتی ہے، بلکہ وہ دعا جو اس نے مانگی ضائع نہیں ہوتی، وہ آخرت میں اس کے لیے جمع کر دی جاتی. قیامت کے دن جب انسان کو اس کا نامہ اعمال ملے گا اور اس میں وہ اپنی دعاؤں کو دیکھے گا تو اس وقت تمنا کرے گا کہ اے کاش دنیا میں میری کوئی دعا بھی قبول نہ ہوتی. لیکن یہاں ہمارا حال کیا ہے کہ جب ہماری کوئی دعا نہیں قبول ہوتی تو ہم اللہ تعالیٰ سے بھی بدگمان ہونے لگتے ہیں اور بعض اوقات دعا کرنا بھی چھوڑ دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ دعا کرنے کا فائدہ نہیں. حدیث میں آتا ہے کہ دعا ہر حال میں فائدہ دیتی ہے. یعنی دعاؤں کا کرنا خواہ وہ چیز ہمیں ملے یا نہ ملے بہرحال فائدہ مند ہے. اس پر اجر محفوظ ہو جاتا ہے اور بہترین طریقے پر جس کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے. عموماً جب ہم دعا کرتے ہیں تو صرف دنیا کی دعا کرتے ہیں کیونکہ دنیا کی مشکلات یا دنیا کے فائدے ہمیں سامنے نظر آ رہے ہوتے ہیں. لیکن بندہ مومن کے لیے پسندیدہ دعا کیا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ اے ہمارے رب تو ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، صحت، عافیت، رزق، ایمان، بہترین نفع مند علم وغیرہ وغیرہ، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی بھلائی نصیب فرما، یعنی جہنم سے بچا کر جنت عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. کیونکہ اصل کامیابی یہی ہے کہ انسان آگ سے بچ جائے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ یقیناً کامیاب ہو گیا. اصل کامیابی صرف یہ نہیں کہ انسان دنیا میں جو حاصل کرنا چاہتا ہے یا اس کی کوئی ہائی گولز ہیں جن کو وہ اچیو کرنا چاہتا ہے تو وہ اچیور جو ہے وہ سکسیسفل پرسن ہے. نہیں، وہ صرف ایک حصہ ہے کامیابی کا، کیونکہ وہ وقتی کامیابی ہے. دنیا کی بڑی سے بڑی کامیابی وقتی اور تھوڑی ہے آخرت کے مقابلے میں. لیکن آخرت میں بھی جو کامیابی ہے اس میں سے اصل کامیابی کیا ہے کہ انسان جہنم کی آگ سے بچ جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے جو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی جگہ ہے. اس لیے ہمیں دنیا اور آخرت دونوں کے لیے مانگنا چاہیے. یہ نہیں کہا کہ دنیا کے لیے مانگو نا، دنیا کے لیے بھی مانگے، لیکن دنیا کے لیے اتنا مانگنا بھی کافی ہوگا جتنے دن ہمیں دنیا میں رہنا ہے، یعنی تھوڑا. اور آخرت کے لیے زیادہ مانگنا چاہیے کیونکہ آخرت میں تو ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ افطار کا وقت عام طور پر ادھر ادھر کی باتوں کی نظر ہو جاتا ہے. تو رمضان میں چونکہ دعائیں قبول ہوتی ہیں اس لیے افطاری سے پہلے خصوصی طور پر انسان کو سارے کام کاج سے فارغ ہو کر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، کیونکہ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت کی خوشی اور ایک اللہ سے ملاقات کی خوشی. تو اس وقت یہ یاد کرنا چاہیے کہ ایک دن ہم اللہ تعالیٰ سے بھی ملاقات کریں گے، اور اس موقع کو یاد کر کے پھر اللہ تعالیٰ سے اچھی اچھی خوبصورت دعائیں مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تو معاف کر دینا، ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دینا، ہمیں دنیا اور آخرت کی رسوائی سے بچا لینا. اسی طرح دل کے اندر جو بھی اسپونٹینیسلی اچھی اچھی دعائیں آئیں وہ تمام مانگتے جانا چاہیے. اگر انسان سے کوئی غلطی ہو بھی جائے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، لیکن ساتھ ہی یہ کہ انسان استغفار کثرت سے کرتا رہے. استغفار یعنی گناہوں کی بخشش کی دعا جو ہے وہ بھی ایک بہترین دعا ہے.
دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک اور چیز بھی ضروری ہے، وہ ہے اللہ کے ناموں کے ساتھ دعا مانگنا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خود ہمیں طریقہ بتایا، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور اللہ کے ہیں اچھے اچھے نام، تم اس کو ان ناموں کے ساتھ پکارو۔ یعنی مثلا ہم یہ تو کہتے ہیں ربنا یا اللہم یا ربی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اللہ تعالیٰ کے مختلف نام اور صفات کے ذریعے بھی پکارنا چاہیے، مثلا یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا حی یا قیوم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کے دن جب بہت پریشان تھے تو یا حی یا قیوم کہہ کر اللہ تعالیٰ کی رحمت کو پکار رہے تھے۔ پھر یا ذا الجلال والاکرام، اس کے بارے میں بھی آتا ہے کہ الظوا بیا ذا الجلال والاکرام، اس نام کے ساتھ خوب اللہ کو پکارو۔ پھر یا احد یا صمد، یا مجیب الدعوات، یا بدیع السماوات والارض، یا رب۔ اور پھر انسان کو ایمان، تقوی، اخلاص، بہترین اخلاق اور دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کی دعائیں کرنی چاہیے۔ رمضان کے مہینے میں چونکہ ہم سحری کے وقت اٹھتے ہیں اور سحری کا وقت دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ينزل ربنا تبارک وتعالی كل لیلۃ الى السماء الدنیا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول من يدعوني فاستجیب له۔ ہمارا رب تبارک و تعالی ہے، ہر رات کو اس وقت آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے، وہ کہتا ہے کوئی جو مجھ سے دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کر لوں۔ یعنی اس وقت اللہ تعالیٰ دعا کرنے کی خود دعوت دیتا ہے اور قبولیت کے لیے پکارتا ہے کہ میں قبول کروں گا۔ اس لیے خوب اللہ سے مانگیے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعائیں قبول فرمائے اور ہمیں بہترین دعائیں مانگنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔